وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور صحت اور عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جمعہ کی نماز میں بھی اس سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کا ہے اور کرم کا ہے۔ اگر بندہ کسی نیک کام کے کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو محض ارادہ کر لینے سے اور پختہ ارادہ کر لینے سے اس عمل کا ثواب اللہ تعالی بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی وجہ سے اگر عمل نہیں کر سکا، بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو محض عمل کا پکا ارادہ کر لینے سے اللہ تعالی اس عمل کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ نیت کرنے میں ہمارا کیا جاتا ہے۔ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے، تراویح پابندی سے پڑھیں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، نوافل اور تلاوت کی کثرت کریں گے۔ اس نیت کے کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا ثواب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک سانس اندر جا رہی ہے، وہ باہر آئے گی کہ نہیں، اور آدمی اگلا سانس لے سکے گا یا نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی چل پھر رہا ہے، بظاہر صحت مند ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں پورے مہینے کا روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا ہے، جتنے اعمال ہیں سب کرنے ہیں، اور اگر ہمارا وقت موعود آ گیا اور اسی رمضان کے کسی دن ہمارا بلاوا آ گیا اور ہم سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم نے جن روزوں کے رکھنے کی نیت کی تھی نہیں رکھ سکے، تراویح پڑھنے کی نیت کی تھی نہیں پڑھ سکے، گناہوں سے بچنے کی نیت کی تھی اس کا موقع ہی نہیں آیا، تو ہماری اس نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ ایک مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ وہ کچھ عابدوں کے پاس پہنچا جو عالم تو نہیں تھے، عبادت خوب کرتے تھے۔ ان سے کہا کہ بھائی میں بہت گنہگار آدمی ہوں، 99 قتل میں نے کیے ہیں، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟
ان عابدوں نے اپنے کان پکڑ لیے، اللہ اللہ، 99 قتل، اور پھر توبہ کرنے چلا ہے۔ یعنی ان کی بات سے اسے مایوسی ہوئی، اور مایوسی کے ساتھ اسے غصہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر 99 میں ایک کی کسر کیوں چھوڑی جائے، لو اس کو بھی برابر کر دیتا ہوں۔ اس عابد کو بھی قتل کر دیا، اب سنچری پوری ہو گئی اس کی۔ لیکن دل میں جو ایک چبھن تھی، ایک کانٹا تھا، وہ برابر چبھ رہا تھا، اور اسے یہ احساس تھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ پھر اسے لوگوں نے بتایا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول کر لیں گے۔ وہ چلا اس بستی کی طرف، توبہ کرنے کی نیت سے چلا، اور ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، توبہ کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا، اور درمیان میں جہاں اس کی موت ہوئی ہے، دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو۔ اگر یہ جہاں جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، وہ قریب ہے تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر وہ بستی قریب ہے جہاں سے یہ چلا تھا تو اس کی روح عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ جب وہ ناپا گیا تو ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ اس بستی کی طرف فاصلہ کم نکلا جہاں یہ جا رہا تھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ بھی کم کس بنیاد پر ہوا، یہ جب گرا تو چونکہ اس کے اندر سچی تڑپ تھی، پکا ارادہ اور پکی نیت تھی، یہ سینے کے بل اس بستی کی طرف گھسٹتا رہا، بس جتنا فاصلہ اس نے سینے کے بل گھسٹ کر طے کیا تھا وہی اس بستی کے قریب ہو گیا۔ تو اس نے صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، پکی نیت کی تھی، اللہ نے اسے اس کی توبہ میں شمار کر دیا۔ تو اللہ کا معاملہ تو اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اللہ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طرح طرح سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں نیت کر لینے میں کیا جاتا ہے، ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ 29 یا 30، اور پابندی سے رکھیں گے، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اور دیکھیے تراویح کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک کام آپ کر لیجئے، جب نیت باندھ کر آپ کھڑے ہوں تو بس ذہن میں ایک بات یہ بٹھا لیجئے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تصور رہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ حدیث میں اعلیٰ درجہ تو یہ کہا گیا کہ گویا تم عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حال پیدا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں تو یہ بات رہے ہی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں موجود ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس وقت میرے دل و دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کا بھی علم میرے اللہ کو ہے۔ یہ تصور لے کر کے کھڑے ہو، اور پھر جب امام صاحب تراویح میں قرآن کی تلاوت کریں تو یہ سمجھو، اگر سمجھتے ہو تو نور علی نور، اور نہیں سمجھتے ہو تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ امام صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا ارشاد ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے۔
یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کر کے آپ تراویح اگر پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ابھی شروع ہوئی تھی ابھی ختم ہو گئی. پھر گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آج 2 منٹ زیادہ لگ گیا اور آج 5 منٹ زیادہ لگ گیا. تو اس تصور کے ساتھ آپ تراویح کی نماز پڑھیں اور تراویح کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھتے رہا کریں. میں عام طور سے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 20 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو نیت کا ایک طریقہ تو ہے کہ ہم ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لیں، یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر اور زیادہ احتیاط والا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر نیت کریں، کیونکہ سلام پھیر کر آدمی 2 رکعت سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اگلی جو 2 رکعت شروع کرتا ہے وہ نئی 2 رکعت ہوتی ہیں. تو ہر 2 رکعت کی نیت الگ الگ کرے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. دوسرا ایک مسئلہ اور عام طور سے پیش آتا ہے. بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کسی وجہ سے انہیں تاخیر ہو جاتی ہے. وہ ایسے وقت آتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، 2-3 رکعتیں ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کی 2-3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. پھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، وہ اپنی یہ 2-3 رکعتیں پوری کرتے ہیں، پھر عشاء کے بعد کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں وہ پڑھتے ہیں. اتنے میں امام صاحب 2-4 رکعت تراویح کی پڑھ لیتے ہیں. تو اب یہ کیا کریں؟ یہ جو 2-4 رکعت ان کی چھوٹ گئی تو کیا کریں؟ ہمارے ہاں جو تراویح کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق تراویح ہوا کرے تب تو درمیان میں چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. طریقہ یہ لکھا ہے کہ تراویح جو ہے یہ ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ 4 رکعت کو کہتے ہیں. 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر، چاہے آپ خاموش بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھیں یا کچھ ذکر اور اذکار کریں. یہ کتنی مقدار بیٹھنا مستحب لکھا ہے فقہا نے؟ جتنی دیر میں 4 رکعتیں ہوئی ہیں اتنی دیر بیٹھنا ہر 4 رکعت کے بعد مستحب ہے. اب اگر اتنی دیر امام صاحب بیٹھتے ہیں تب تو آپ اپنی چھوٹی ہوئی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں گے. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں، یہاں تو بھاگم بھاگ لگا رہتا ہے، بھاگم بھاگ لگا رہتا ہے، اس لیے آپ اس کو مت پڑھیے. آپ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے امام کے ساتھ، اور پھر وتر پڑھ لینے کے بعد جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں اسے آپ پڑھ لیجئے. یہ مسئلہ اکثر پیش آتا رہتا ہے. تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. عشاء کا فرض پڑھے بغیر آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے. اگر جماعت سے فرض پڑھ لی تو ٹھیک، اور اگر ایسے وقت آئے کہ تراویح ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز ہو چکی ہے تو پہلے آپ عشاء کی نماز فرض پڑھیے، اس کے بعد کی 2 سنتیں جو مؤکدہ ہیں ان کو پڑھیے، پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہوئیے. اور جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اگر درمیان میں اتنا وقفہ امام صاحب دیتے ہیں کہ آپ اسے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مؤخر کیجئے. وتر کی نماز جماعت سے پڑھیے اور پھر بعد میں جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے خطاوار بندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ پورا سال تیری نافرمانیاں کرتے ہوئے گزر گیا. اے اللہ گناہوں کے اثرات سے ہمارے دل و دماغ متاثر ہیں. اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس میں تیری رحمت بارش کی طرح برستی ہے، تیری طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں
تو خاص طور سے اپنے گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں ان خوش نصیب انسانوں میں سے بنا دے جن کی اس مبارک مہینے میں مغفرت ہو جاتی ہے، ان بد نصیبوں میں سے ہمیں مت بنا جن کی اس ماہ مبارک میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں روزوں کو ان کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تراویح پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اس ماہ مبارک میں خاص طور سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط بنا دے۔ اے اللہ کلام اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس کے ساتھ انسیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ کثرت سے تلاوت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ راتوں میں جاگ جاگ کر تیرے حضور رونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ توبہ کی بھی توفیق اسی وقت ہو سکتی ہے جب تو عطا کرے گا۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔